اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ۔ سورۃ الواقعہ میں ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ سچ مچ قائم ہونے والی ایک حقیقت ہے، اور جو ہی وہ قیامت بپا ہوگی تو سب لوگ تین طبقات میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ کچھ تو وہ خوش نصیب ہوں گے جنہیں السابقون کے نام سے آپ پڑھائیں کہ سبقت لے جانے والے، اور دوسرا طبقہ اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنہ کا ہوگا، کہ جنہیں نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ اعلیٰ درجے کے دو باغات، دو جنتیں، جن کے برتن اور سب کچھ جو ان میں ہے وہ سونے کا ہوگا، وہ دو جنتیں السابقون کے ضمن بیان ہوئی ہیں۔ اور ان دو جنتوں سے قدر کم درجے والی دو جنتیں جن کے برتن اور دیگر چیزیں چاندی کی ہوگیں، وہ اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنہ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق اصحاب الشمال کے متعلق ہے۔ وہ اصحاب الشمال، اور باہنے ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کیا ہی برے ہیں باہنے ہاتھ والے، کتنے ہی برے ہیں، کس قدر برے ہیں، کس قدر بد نصیب ہیں باہنے ہاتھ والے کہ جنہیں ان کا نامہ اعمال قیامت کے دن باہنے ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ اما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، رہا وہ جس کا نامہ اعمال اسے اس کی پیٹھ پیچھے سے تھمایا جائے گا۔ اما من اوتی کتابہ بشمالہ، یہ وہی ہے، رہا وہ جس کا نامہ اعمال اسے اس کے باہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو باہنے ہاتھ والے کتنے ہی بد نصیب ہیں نتیجے کے اعتبار سے۔ باہنے ہاتھ والے فی سموم و حمیم، وہ ایک زہریلی لو میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ زہریلی لو، چہرہ جھلساتی گرم ہوا، جس میں زہریلے اثرات بھی ہیں، وہ حمیم، اور کھولتا ہوا پانی۔ زہریلی لو اور کھولتا ہوا پانی، یہ ان بد نصیبوں کا انجام ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ وَظِلٍّ مِّن یحموم، یحموم یفعول کے وزن پر، اور ایسے سائے میں جو سیاہ دھوئیں کا ہے۔
یعنی ان کے لیے کہیں سایہ نہ ہوگا مگر ایسا دھواں کہ جو سیاہ ہے مگر گرم ہے، گرم اور سیاہ دھواں یہ اس کے سائے میں ہوں گے۔ لا باردم ولا کریم، نہ ٹھنڈا ہے نہ باعزت۔ عزت تو ایمان والوں کی، عزت تو جنت میں، عزت تو السابقون کی، عزت تو اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنہ کی، جنہوں نے زندگی میں اللہ کی عزت کی، اس کے رسول کی تکریم کی، اس کی کتاب کا احترام کیا، وہاں ان کے لیے احترام ہے۔ مگر ان بد نصیبوں کے لیے جو بائیں ہاتھ والے ہیں، گرم لو ہے، زہریلی اور کھولتا ہوا پانی ہے، اور ایسا سایہ ہے جو کہ سیاہ دھویں والا ہے اور گرم ہے، نہ ٹھنڈا ہے نہ ہی باعزت۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یقیناً یہ اس سے پہلے بڑی خوشحالی میں تھے، نعمتوں میں پالے ہوئے تھے۔ مگر چاہیے تو یہ تھا کہ ان نعمتوں کی وجہ سے یہ اللہ کے قدردان رہتے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے، نعمتوں کی وجہ سے وقت کے پیغمبر کی رسالت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے، نعمتوں کی قدردانی اور نعمتوں کی شکر گزاری میں وہ توحید و رسالت و آخرت کو مانتے۔ اللہ رب العزت نے نعمتوں میں انہیں پالا، نازوں سے پالا، نعمتوں سے پالا، مالا مال کیا ہر اعتبار سے، مگر شکر نہیں کیا۔ تو ناشکری سے یہاں دنیا میں بھی نعمتیں چھن جاتی ہیں، اور قیامت کے دن ان ناشکروں کو، جنہوں نے توحید، رسالت اور آخرت پر اعتقاد اور اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری گئی کتاب اور بھیجا گیا رسول، یہ سب نعمتیں، مگر بے قدری کی جنہوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن ان بد نصیبوں کا انجام پڑ رہے ہیں کہ وہ ایسے سائے میں ہوں گے جو کہ سیاہ دھویں والا اور گرم ہے، اور تپتی ہوئی چہرہ جلساتی لو ہے، اور گرم کھولتا ہوا پانی۔ یہ ساری کی ساری سزا کیوں انہیں مل رہی ہے؟ فرمایا یہ دنیا میں بڑے نعمتوں میں پالے ہوئے تھے، مگر انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جس کے ساکنان، باسیان، رہائش کنندگان بڑے سکون، امن، بالادگی، طمانینت اور آشتی سے رہتے تھے، رزق وافر تھا، کشادگی تھی مال کی، ہر اعتبار سے وسعت تھی، مگر امن بھی میسر تھا، روزی روٹی بھی وافر تھی، شکر نہیں کیا، کفر کیا۔ تو نتیجے میں اللہ رب العزت نے خوف کے پہناوے اور بھوک کے لبادے پہنا دیے، بما کانوا یصنعون، ان کے عمل ناشکری کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی ناشکری پہ سزا ہے، اور وہاں عقبہ آخرت میں بھی سزا ہے۔ لہذا دنیا میں یہ نازوں پالے تھے، دنیا میں یہ نعمتوں سے مالا مال تھے، اہل ثروت تھے، بہت کچھ تھا دنیا میں ان کے پاس، سرداریاں تھیں، سب کچھ تھا، مگر اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی کتاب کی قدر نہیں کی، اللہ کے رسولوں کی قدر نہیں کی، اللہ کے وقار کا خیال نہیں رکھا۔ تو لہذا آج یہ سیاہ دھویں میں ہے جو کہ گرم ہے، گرم لو میں ہے، کھولتے پانی میں۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، ایک یہ کہ یہ نازوں پالے تھے مگر ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ یہ بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے۔ بڑا گناہ کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ ظلم عظیم کے مرتکب تھے، شرک کے مرتکب تھے۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے یہود، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے نصارہ،
ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہنے والے مکہ کے بت پرست مشرک، اور اس شرک کے مرتکبین، فرمایا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، نہ صرف یہ کہ وہ نازوں پالے تھے، نعمتوں میں خوشحال زندگی بسر کرنے والے تھے، بلکہ وہ گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، ڈٹے اٹے رہتے تھے۔ کتابیں اتری، رسول پہنچے سمجھانے کے لیے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو تو کبھی بخشے گا ہی نہیں کہ اس کے شریک بنایا جائے۔ ومن یشرک باللہ، جس نے اللہ کا شریک بنایا، فکأنما خر من السماء، گویا ایسے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا ہو۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کا شریک بنایا اللہ نے جنت کو حرام کر دیا اس کے اوپر۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ آج بھی یہ سب باتیں لوگ سنتے ہیں مگر شرک بھی کرتے ہیں۔ تو شرک گناہ عظیم ہے، اس پر ڈٹے رہنا، اس پر اصرار کرنا، اس باعث، اس سبب سے سیاہ دھواں گرمی والا، لو تپش والی، چہرہ جھلسانے والی، کھولتا پانی، اس کے اندر یہ بد نصیب باہنے ہاتھ والے جا رہے ہیں۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ تیسری بات اللہ رب العزت نے یہاں یہ ذکر فرمائی کہ ان کا معمول تھا کہ یہ کہا کرتے تھے جب ہم مر جائیں گے تو ہم تو مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ نہ صرف یہ کہ خود قیامت کے منکر تھے بلکہ تشکیک کریٹ کرتے تھے، شک و شبہ پھیلاتے تھے، اس بد عقیدگی کو اور لوگوں تک بھی پھیلاتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے ہم بوسیدہ ہو جائیں گے، ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہم گل سڑ جائیں گے، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اب آباؤنا الاولون، نہ صرف ہم، کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی، کیا انہیں بھی زندہ کیا جائے گا؟ تو اس طرح کی بد اعتقادی کے خود بھی مرتکب تھے اور اس طرح کی باتیں پھیلاتے بھی تھے، اس وجہ سے آج گرم لو میں ہیں، کھولتے پانی میں ہیں، اور گرم بادلوں کے سائے میں ہیں، کیونکہ قیامت کے بارے میں یہ اس طرح کی باتیں کہتے تھے۔ قل ان الاولین والآخرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یقیناً پہلے اور پچھلے، سب کے سب، اپنے باپ دادا کے بارے میں کہہ رہے ہو، اپنے بارے میں کہ کیا ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی کہاں، پہلے بھی پچھلے بھی۔ قل ان الاولین والآخرین، کہہ دیجئے پہلے بھی اور پچھلے بھی، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کے سب اکٹھے کیے جانے والے ہو ایک دن میں، جس میں ایک معلوم میقات، ایک وقت مقرر، ایک طے شدہ وقت ہے اس دن کا جسے مقرر کیا گیا ہے، اس میں تم سب کے سب، تمہارے پہلے پچھلے سب اکٹھے کیے جانے والے ہو، نہ صرف تم بلکہ تمہارے پہلے باپ دادا بھی، ہاں پہلے اور پچھلے سب کے سب ایک معلوم دن کے مقرر وقت کی طرف اکٹھے کیے جانے والے ہو، نہ صرف اکٹھے کیے جانے والے ہو بلکہ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، زقوم کے درخت کو ضرور کھانے والے ہو۔ تھوہر کا درخت، کانٹے ہی کانٹے ہر طرف اس کے، گلے میں اٹک جانے والا۔ فمالئون منها البطون، کتنا کھانا پڑے گا زقوم کے درخت کو جو تم ضرور کھانے والے ہو؟ فرمایا اسے اتنا کھانا ہے کہ اس سے پیٹ بھرنا ہے، پیٹ بھر کر تم اس کانٹے دار زقوم کے درخت کو ضرور بے ضرور کھانے والے ہو۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس کے اوپر تم پینے والے ہو کھولتے ہوئے پانی کو۔ تھوہر کا درخت کھانے کے لیے اور اس کے اوپر پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، اور وہ بھی جیسے کہا کہ ضرور تھوہر کا درخت کھانا ہے، ایسے ہی فرمایا فشاربون شرب الہیم،
کھولتا پانی، اور کھولتا پانی بھی یوں پینا ہے جیسے وہ اونٹ پیتا ہے جس سے پینے کی بیماری ہوتی ہے، اور پیتے پیتے بالآخر مر جاتا ہے۔ اس طرح اس کھولتے ہوئے پانی کو پینا ہے، اور یوں پینا ہے جیسے وہ اونٹ پیتا ہے جسے پینے کی بیماری ہوتی ہے، اور پانی پیتا پیتا بالآخر اسی باعث، اسی وجہ سے وہ مر جاتا ہے۔ تو اس اونٹ کی طرح تم پینے والے ہو جسے پینے کی بیماری ہے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ہے ان کی مہمانی قیامت کے دن۔ آج جس قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، پہلے تو کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، پھر کہتے ہیں بہت دور ہے۔ اللہ نے فرمایا انہم یرونہ بعیدا، وہ اسے بہت دور دیکھتے ہیں، ونراہ قریبا، ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ کیا ہم سب کے سب اکٹھے کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، فرمایا تمہارے پچھلے پہلے سب کے سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جب ہم گل سڑ جائیں گے کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ مانتے ہی نہیں تھے، پھر کہتے تھے کہ ایسا ہونا بعید از قیاس ہے، بعید از فطرت ہے۔ اچھا اگر ہے بھی صحیح تو بہت دور ہے۔ ان سب باتوں کا رب العزت نے اپنی کتاب میں جواب دیا ہے، اور قیامت کو ایک حقیقت بتایا ہے، اور اسے قریب بتایا ہے، اور اس میں ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور بدلہ ملنے کی خبر دی ہے۔ تو فرمایا ان قیامت کے منکروں کی، ان بد نصیبوں کی جنہیں نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ مہمانی ہوگی کہ کھانا تھوہر کا ہوگا، زقوم کا، اور کھولتا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا۔ ایسے پیئیں گے جیسے پینے کی بیماری والا اونٹ پیتا ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے قیامت کے ساتھ جو لوگ کیٹاگرائز کر دیے جائیں گے تین اقسام میں، السابقون میں، اصحاب الیمین میں، اور اصحاب الشمال میں، ان کے تذکرے کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم اس پیدا کرنے پر غور کرو، اور دوبارہ جی اٹھنے اور دوبارہ پیدا ہونے کی تصدیق تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیونکہ ان آیتوں کے نزول کے وقت کا مکہ کا مشرک وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو دوبارہ اٹھنے کی تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر ہم نے تمہیں پہلی بار بنا لیا ہے تو کیا کسی بھی چیز کو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے بنسبت دوسری بار بنانے کی؟ اگر ہم نے پہلی بار بنا لیا تمہیں تو کیا ہم تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکیں گے؟ لہذا فرمایا کہ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں نہیں مانتے؟ دوبارہ اٹھنے کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر اللہ رب العزت نے چار باتیں یہاں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات، افرأیتم ما تمنون، تو کیا تم نے دیکھا وہ نطفہ جسے تم گراتے ہو؟ وہ نطفہ جسے تم گراتے ہو، کیا تم نے وہ دیکھا؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ اب نطفہ ظاہر ہے کہ جہاں اسے گرایا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے جس جگہ کا ذکر کیا اسے تو دیکھنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، مگر بات سمجھانے کی ہے، غور کرنے کی ہے، اور خود اس نطفے کا کتنی چیزوں سے مل کر بننا، اس کا اپنا وجود، اور پھر وہاں رحم مادر میں کتنے لاکھوں جرثومے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا وہاں ٹک جانا، چمٹ جانا، ٹھہر جانا، پھر جونک میں بدل جانا جسے استقرار حمل کہا جاتا ہے، اور پھر
کتنے اندھیروں میں اس انسان کا بننا، اللہ کی طرف سے گھڑا جانا، ڈھالا جانا، شکل کا بنایا جانا، شکل صورت، نین نقش، پھر گروتھ، بڑھوتری، نشو و نما. خلقکم فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں اس نے تمہیں پیدا کیا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ عظیم ذات جس نے تمہاری صورتیں بنائی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. 3 اندھیرے، رات کا اندھیرا، پیٹ کا، رحم کی جھلیوں کا، ان اندھیروں میں تہ در تہ پردوں میں ہے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی شاندار صورتیں، کیسی اس کی قدرت کی کاریگری ہے. وہ تمہاری ماؤں کے ارحام، رحموں میں، پیٹوں میں کیسے تمہاری تصویریں، کیسے تمہاری شکلیں، کیسے تمہاری صورتیں بناتا ہے. پھر خون اسی بچے کی جسمانی گروتھ کا باعث بن رہا ہے. اب جب یہ رحم مادر سے باہر آتا ہے، تولید ہوتا ہے، مولود ہوتا ہے، پیدا شدہ بچہ ہوتا ہے، اس سے پہلے جنین تھا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم جنین تھے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، وہ تب سے تمہیں جانتا ہے، خوب جانتا ہے تمہیں. اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پہلا انسان مٹی سے بنا. اور باقی وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین تھے. اور پھر اللہ رب العزت نے بعد ازاں کتنے انتظامات فرمائے. تو وہ مالک جس نے پہلی مرتبہ نطفے سے اپنی کاریگری دکھائی کہ اس انسان کو کریٹ کیا، تشکیل دیا، پیدا کیا، تو دوبارہ پیدا ہونے کی تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو، اسے کیوں نہیں مانتے ہو؟ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ پیدا ہونے کو سچ کیوں نہیں مانتے؟ افرائیتم ما تمنون، پھر حوالہ دیا، کیا دیکھا تم نے وہ نطفہ جسے تم گراتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس نطفے کو تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے بیچ موت کا اندازہ مقرر کیا، وقت مقرر کیا. وما نحن بمسبوقین، اور ہم ہرگز بے بس نہیں، عاجز نہیں ہیں کہ ہم پیچھے رہ جائیں، کوئی ہم سے آگے نکل جائے. یعنی جس طرح زندگی کا معاملہ ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا موت بھی ہم نے طے کی ہے اور تمہارا وقت مقرر کیا ہے. نحن قدرنا بینکم، بینکم کا لفظ یعنی اس کا مطلب جیسے کوئی چیز تقسیم ہوتی ہے، تو ہر ایک کے لیے زندگی ہے جیسے ایسے ہر ایک کے لیے موت ہے، ہر ایک کا وقت مقرر ہے. اعلی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، یعنی ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں، ہم بے بس نہیں ہیں کہ ہم تم جیسے، اعلی ان نبدل یہ کہ ہم بدل دیں، امثالکم تمہارے جیسے اور لوگ، وننشئکم فیما لا تعلمون اور تمہیں پیدا کر دیں ایسی صورت میں جو تم نہیں جانتے. یعنی تمہیں یہاں زندگی میں بھی ہم تمہاری شکلیں مسخ کر دیں، گدڑ بندر خندیر بنا دیں. ہوا ایسے. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ رب العزت نے ان میں سے کئی ایک کو بندر بنا دیا اور کئی ایک کو خنازیر کے اندر بدل دیا، خنزیر بنا دیا. وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور ہم نے انہیں کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر. بنی اسرائیل کے لوگوں کی شکلیں مسخ ہوئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہاں بھی تبدیلی لا سکتا ہے. اس طرح کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنایا ہے. کہا کہ ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور لوگ
لے آئیں اور تمہیں پیدا کر دیں کسی ایسی صورت میں جسے تم نہیں جانتے ہو، ایسی صورت میں جسے تم نہیں جانتے ہو، یہاں دنیا میں، مگر عقبہ میں، آخرت میں، جبکہ یہاں ہمارے لیے یہ سب کچھ ہوا اور ممکن، تو کیا عقبہ اور آخرت میں تمہارا دوبارہ تمہیں پیدا کرنا، تمہاری اس دمچی کی ہڈی سے جو قبر میں باقی رہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہرگز ہم پہ مشکل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، یقیناً تم پہلی دفعہ کی پیدائش کو جان چکے ہو تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ پہلی بار ہم نے تمہیں بنایا، پیدا کیا، تم یہ سب پروسیس جانتے ہو، سمجھ چکے ہو کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی کریٹر ہے، اللہ ہی تخلیق کنندہ ہے، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ یعنی اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو تمہیں کھڑا کرنے، تمہیں دوبارہ زندہ کرنے، دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے؟ یہ نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ افرأیتم ما تحرثون، دوسری بات، کیا تم نے دیکھا وہ جو تم بوتے ہو، کاشت کرتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اسے اگاتے ہو؟ وہ بیج جو تم نے ڈالا زمین میں، زراعت، کھیتی باڑی، جو تم نے بیج کھیت میں ڈالا، مٹی کے اندر اسے مکس کیا، مٹی میں بکھیرا اسے، اس بیج کو، تو کیا اس بیج کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ وہ تو گل سڑ جاتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم بھی گل سڑ جائیں گے، تو بیج بھی تمہارے سامنے تم دیکھتے ہو کہ مٹی میں گل سڑ جاتا ہے، تو اس سے ہم کومپل نکال دیتے ہیں، سٹا نکال دیتے ہیں، ایک تنا اس کا نکال دیتے ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو وہ جو فصل اگی ہے اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ کیا باتیں بناتے رہ جاؤ؟ انا لمغرمون، یقیناً ہم تو تاوان ڈالے گئے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم بد نصیب ہیں۔ یعنی پھر تمہیں داستان سنانے کے لیے قصہ مل جائے گا کہ جی میری فصل یوں تھی، پھر یوں ہوئی، پھر اس کے اوپر یہ آفت آ گئی، میں بڑا بد نصیب ہوں، میں تو محروم ہوں۔ پھر تمہیں داستان اور کہانی سنانے کے لیے ایک موضوع، ایک ٹاپک مل جائے گا اور باتیں کرتے رہو گے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، تیسری بات، کیا دیکھا وہ پانی جسے تم پیتے ہو؟ اس پانی پہ کبھی غور کیا ہے؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بادل سے اسے تم اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ بادل کیسے بنتے ہیں؟ سطح سمندر، سورج کی تپش، بخارات بن کے پانی اٹھتا ہے، بادلوں کا روپ دھارتا ہے، اللہ جس خطے کی طرف چاہتا ہے ہواؤں کے ذریعے سے دھکیلتا ہے، بھیجتا ہے اور وہاں برساتا ہے۔ قدرت کا نظام ہے۔ سورج اللہ کا پیدا کرتا ہے، اس کی تپش سے سمندر سے تپ کر بخارات بن کے پانی اٹھتا ہے، وہ بادل کہلاتا ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، دیکھا وہ پانی جسے تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو ہم اسے سخت نمکین بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ سمندر کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ کڑوا، کھارا، نمکین ہوتا ہے۔ بخارات بن کے اٹھا، بادلوں کے ذریعے سے برسا، کہاں گیا نمک؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے نمکین بنا دیں، شکر کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، دیکھی وہ آگ جسے تم سلگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ آگ جس سے حرارت اور تپش تم حاصل کرتے ہو۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے ایک عظیم نصیحت اور زندگی کا سامان بنایا مسافروں کے لیے۔ ظاہر ہے کہ جو مقیمی ہوتے ہیں، جو گھروں میں ہوتے ہیں، یہ تو ان کی بھی ضرورت ہے، مگر مسافر جب وہ سفر میں ہے، اور اس وقت کا سفر، آج تو بڑے زبردست قسم کے انتظامات ہوتے ہیں، مگر پھر بھی یہ فائر، یہ آگ اور مختلف اس کی شکلیں،
کھانا پکانے کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے آج بھی سفروں کے اندر استعمال ہوتی ہے، لیکن کل گھر تو گھر رہا مگر سفر میں ایک مسافر ہے، جہاں اس نے کہیں ٹھہرنا ہے، دو پتھر باہم ٹکرا کے اس نے آگ جلانی ہے اور اپنے لیے جو تپش حرارت کا سامان ہے اس نے وہ کرنا ہے، کھانا پکانا اور دیگر اپنی ضروریات کو اس نے پورا کرنا ہے، تو بطور خاص وہ مسافروں کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ اس میں تو ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، سو اپنے عظیم، اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کر۔ یعنی نطفہ تم نے اس پہ غور کیا، کھیتی تم نے اس پہ غور کیا، پانی اس پہ تم نے غور کیا، آگ اس پر تم نے غور کیا، یہ سب چیزیں انسانی زندگی کی بقا کا باعث ہیں، اور یہ سب نعمتیں ہم نے تمہیں دی۔ انہی سے ہی زندگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کو ختم کرنے پہ بھی قادر، اور ان مردوں کو جو کہ دنیا سے جن کی زندگی ختم ہو گئی، قیامت کو دوبارہ اثر نو زندگی دینے پر بھی قادر۔ تو یہ ساری بات اس کانٹیکسٹ میں، اس تناظر میں ہوئی کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم تصدیق، یعنی دوبارہ اٹھنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو، دوبارہ اٹھنے کو سچا کیوں نہیں مانتے ہو، جبکہ تمہاری اپنی پیدائش، پھر مردہ زمین پر بارش کے پانی کے برسنے کے بعد ہریالی اور کھیت و کھلیان اور سبزہ، یہ زندگی کے آثار، پھر آگ، اور اسی طریقے سے پانی، اور یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے اسی تناظر میں ذکر فرمائیں۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔